ایک ایسا شخص جو نہ فوجی جرنل تھا، نہ کسی سیاسی پارٹی سے اس کا کوئی تعلق تھا، لیکن پھر بھی اس نے پاکستان کا آئین توڑا، جمہوریت ختم کی، پاکستان میں مارشل لاء لگایا اور پاکستان کا سب سے پہلا صدر بھی بنا۔ لیکن صرف چند دن بعد اسی شخص کو رات کی تاریکی میں پاکستان چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ آخر پاکستان کے پہلے صدر اسکندر مرزا کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہی جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو۔ ناظرین، کہانی شروع ہوتی ہے 1899۔ دن تھا 13 نومبر۔ ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جس کا نام اسکندر مرزا رکھا جاتا ہے۔ یہ بچہ آگے جا کر پاکستان کا پہلا صدر بھی بنا، لیکن اس کی زندگی طاقت اور زوال کی ایک عجیب کہانی بن گئی۔ ناظرین، بر صغیر میں برطانوی حکومت تھی۔ اس دور میں تعلیم کا اتنا رجحان نہیں تھا، خاص کر اعلیٰ تعلیم بہت کم لوگ حاصل کرتے تھے۔ اسکندر مرزا نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پھر برطانوی حکومت میں شامل ہو گئے، مختلف حکومتی اداروں میں کام کیا۔ برطانوی دور میں اسکندر مرزا نے اپنی محنت، قابلیت اور صلاحیتوں کے بلبوتے پر برطانوی دور حکومت میں اپنا نام اور مقام بنایا۔ وہ آہستہ آہستہ طاقت کے نظام کے قریب ہوتے گئے۔ ناظرین، 1947 میں پاکستان وجود میں آیا، ایک نیا ملک بے شمار مسائل کے ساتھ۔ مہاجرین، معیشت، سیاست اور انتظامی بحران، ہر طرف افراتفری تھی۔ ایسے وقت میں تجربہ کار لوگوں کی ضرورت تھی اور اسکندر مرزا انہی میں سے ایک تھے۔ اسکندر مرزا کو پاکستان کی بیوروکریسی میں شامل کیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی قابلیت کی وجہ سے پاکستان کے طاقتور بیوروکریٹس میں شامل ہو گئے۔ پہلے وزیر داخلہ بنے، پھر گورنر جنرل بنے اور پھر اقتدار کے مرکز تک پہنچ گئے، اور آخر کار وہ دن آیا جس نے پاکستان کی تاریخ بدل دی۔ 23 مارچ 1956 پاکستان اسلامی جمہوریہ بنا اور اسکندر مرزا پاکستان کے پہلے صدر بن گئے۔ لیکن اقتدار کے ساتھ ہی ایک مسئلہ شروع ہو گیا۔ اسکندر مرزا کو سیاستدانوں پر اعتماد نہیں تھا، اور اسی سوچ نے پاکستان کی سیاست کو ہلا کر رکھ دیا۔ صرف چند سال میں پاکستان میں وزرائے اعظم تیزی سے بدلنے لگے۔ پہلے چودھری محمد علی آئے، انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ سہروردی آئے، انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ پھر چندری گر آئے، انہیں استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ اسکندر مرزا کے دور صدور میں فیروز خان نون آئے، انہیں بھی استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ ناظرین، چند سالوں میں 4 وزرائے اعظم تبدیل ہو گئے، ہر حکومت کمزور ہوتی گئی اور سیاسی عدم استحکام بڑھتا گیا۔ ناظرین، 1958 تک حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے، اور پھر اسکندر مرزا نے وہ فیصلہ کیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ 7 اکتوبر 1958 کو انہوں نے آئین منسوخ کر دیا، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دیں اور پاکستان میں مارشل لاء نافذ کر دیا۔ انہوں نے جنرل محمد ایوب خان کو چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بنا دیا، لیکن انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنی طاقت کسی اور کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ ناظرین، پھر وہی ہوا جس کا اندازہ اسکندر مرزا کو نہیں تھا۔ صرف چند دن بعد حالات بدل گئے۔ فوجی قیادت نے مکمل کنٹرول سنبھالنا شروع کر دیا، اور پھر وہ رات آئی جس نے تاریخ بدل دی۔ یعنی کہ اسکندر مرزا کے اس فیصلے کے ٹھیک 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کی رات اسکندر مرزا کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا۔ وہ شخص جو کل تک پاکستان کا سب سے طاقتور انسان تھا، آج مکمل بے اختیار ہو چکا تھا۔ انہیں نہ صرف اقتدار سے ہٹایا گیا بلکہ ملک سے بھی نکال دیا گیا۔ اسکندر مرزا کو دوبارہ پاکستان میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔
پاکستان سے نکالے جانے کے بعد اسکندر مرزا برطانیہ چلے گئے۔ اپنے زندگی کے باقی ایام انہوں نے برطانیہ میں گزارے، یہاں تک کہ وہ برطانیہ میں ہی 1969 میں فوت ہو گئے۔ ان کے اہل خانہ نے ان کی میت کو پاکستان لانے کی کوشش کی، لیکن جنرل محمد یحییٰ خان نے اس کی بھی اجازت نہیں دی۔ بالآخر ایران نے اپنا ایک خصوصی طیارہ برطانیہ بھیجا، وہاں سے ان کی میت کو ایران کے شہر تہران میں لایا گیا اور وہیں سپرد خاک کیا گیا۔ ناظرین، یہ کہانی صرف ایک صدر کی کہانی نہیں، یہ کہانی ہے طاقت کی، یہ کہانی ہے فیصلوں کی، اور یہ کہانی ہے زوال کی۔ ناظرین، اسکندر مرزا کی کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت ہمیشہ نہیں رہتی۔ آنے والا دن کیسا ہوگا اس کا کسی کو اندازہ نہیں ہوتا، لہٰذا آپ اگر طاقت میں ہیں تو وہ فیصلے کریں جو عوام کے حق میں ہوں، جس سے عوام خوشحال ہو۔ باقی اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں پر رحم فرمائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل HP ڈیجیٹل گلوبل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اچھا سا پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔